سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد بلال اتاری عرض کر رہا ہوں. یہ سیدی الحمدللہ عز و جل ہمارے ڈرک کالونی نمبر 4 کا جو مدرسۃ المدینہ ہے اس کو 30 سال 1 اگست کو 1 اگست کو مکمل ہوئے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ عز و جل یہاں سے سینکڑوں بچے اور اسلامی بھائی حفظ و ناظرہ کر کے فارغ ہو چکے ہیں اور یہاں کے اساتذہ اور کچھ سرپرست بھی حاضر ہوئے تھے آج. سبحان اللہ. الحمدللہ 30 سال ہو گئے. جی یہاں تو سینکڑوں حفاظ نکل چکے ہوں گے. جی الحمدللہ 4100 4100 جی کم و بیش. جی کم و بیش حفظ الحمدللہ کر کے طلبا حفظ اور ناظرہ اور الحمدللہ یہاں اب جامعۃ المدینہ بھی یہاں پر ہے الحمدللہ. واہ 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 کیا بات ہے مدینے کی. جی جنہوں نے ان کی خدمات کی اللہ پاک سب کی خدمات قبول فرمائے. آمین جزاکم اللہ. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ جس طرح قاری صاحبان یا والدین اپنے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں تو کیا صرف حفظ کرنے پر ہی موقوف کر دیا جائے کہ صرف حفظ کر لیا اب ان کو دنیاوی تعلیم میں لگا دیں یا آگے کا بھی کوئی پلان ہونا چاہیے؟ حفظ کرنا آسان ہے. کہا جاتا ہے حفظ کرنا آسان ہے حفظ رکھنا مشکل ہے. تو اب تو زندگی بھر قرآن کریم کو سینے سے لگائے رکھنا ہے. تھوڑا ہٹایا یہ نکلا. یہ اس لیے پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں. اب یہ کہ ذرا روزگار بھی ہونا چاہیے حلال اور آسان حسب ضرورت. اور یہ دینی تعلیم جس نے لی تو روزگار تو اس کو بھی ملے گا. ذرا کو مولانا بھوکے تو نہیں مرتے. وہ بھی بال بچے والے ہوتے ہیں ان کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے کھاتے پیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. اب حفظ کیا اتنی بڑی سعادت لی ہے ظاہر نصیب اگر حالات اس کو ساتھ دیں درس نظامی کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ عالم دین بننے کی سعادت مل جائے. تو اس میں مطلب یہ کہ لوگ یہ سمجھتے کہ مولانا کو اتنی سمجھ نہیں پڑتی یہ اتنے مطلب یعنی کہ ان کو بیچاروں کیا پتا دنیا میں کیا ہوتا ہے. تو میں مطلب یعنی کہ یہ کہا کرتا ہوں برسوں سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں میرے چیلنج آج تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا کہ مولانا سمجھدار یا غیر مولانا سمجھدار. وہ یہ مثال دیتا ہوں کہ بڑے بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے سرمایہ دار آپ کو خودکشی کرنے والوں کی لسٹ میں مل جائیں گے. ایک عالم دین بتائیں جس نے خودکشی کی ہو. اب آپ بتائیے سمجھدار کون مولانا یا غیر مولانا عالم یا غیر عالم. علماء بھی لاکھوں دنیا میں ہوں گے کبھی نہیں ہم نے سنا کہ کسی عالم دین نے خودکشی کی ہو. ورنہ بڑے بڑے سرمایہ دار بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز بڑے بڑے مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو خودکشی کرنے والوں میں ڈھونڈنے نکلیں گے تو مل جائیں گے. عالم دین جو واقعی علم دین کا عالم دین ہو. داڑھی والا عالم نہیں ہوتا. واقعی جو عالم دین ہو وہ آپ کو کبھی خودکشی کرتا نہیں ملے گا. اس سے پتہ چلا کہ عالم دین سمجھدار ہے. بچے کو دم کروانا ہے کسی پروفیسر کے پاس لیکچرر کے پاس یا وزیر بھی اگر آیا ہوا اس کے پاس کوئی نہیں جا کر کہ میرا بچہ رات بھر سونے نہیں دیتا وزیر صاحب ذرا پھونک مار دیجئے. وزیر بھی سمجھدار ہوگا تو شاید بول دے گا کہ رات کو نہیں سونے دیتا میں پھونک ماروں گا دن کو بھی نہیں سونے دے گا.
یہ مولانا سے دم کروا لو، میں بھی مولانا سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں. تو دعا مولانا کرتا ہے. تو اس کا بھی مقام ہے، علماء کا الحمدللہ مقام ہے، اور جو مانے تو بھی مقام ہے، اگر کوئی نہ مانے تب بھی مقام ہے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کتنے 200 ہوتے ہیں. عالم جو ہے نا، اس کی تو حدیث پاک میں کہ جنت میں بھی ضرورت پڑے گی، کسی وزیر کی، کسی مطلب سرمایہ دار کی ضرورت نہیں پڑے گی، عالم دین کی ضرورت پڑے گی. حدیث پاک میں ہے، جب اللہ پاک فرمائے گا کہ میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، تو لوگ علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو حضور آپ بتائیے ہم کیا مانگیں؟ تو علماء رہنمائی فرمائیں گے، جنت میں رہنمائی فرمائیں گے، یہ مانگو وہ مانگو. تو عالم کی اپنی اہمیت ہے. یہ میں بتاتا رہتا ہوں یہ باتیں تاکہ جن کے دلوں میں بعض اوقات علماء کے بارے میں وسوسے ہوتے ہیں یا مطلب معاذ اللہ کوئی حقارت کے جذبات ہوتے ہیں، تو وہ نکلتے رہیں کہ ہم بھلے جو بھی ہیں دنیاوی اعتبار سے یہ عالم ہے، ہمارے دل میں اس کا احترام ہونا یہ فرض ہے. جب نماز یہ پڑھائیں گے، ہم مریں گے تو جنازہ یہ پڑھائیں گے، کوئی منسٹر نہیں پڑھانے آئیں گے، کوئی سرمایہ دار، کوئی مالدار شخص، کوئی مل آنر نہیں پڑھانے آئیں گے. یہ مولانا ہی ہمارا جنازہ پڑھائیں گے. ایصال ثواب جتنا یہ اچھی طریقے سے کریں گے اور کوئی نہیں کر سکے گا. قرآن ان کو پڑھنا اچھا ہوتا ہے، ہم سے اچھا آتا ہوتا ہے نا. تو یہ کہ ہمارا دین جو ان کے پاس علماء کے پاس زیادہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کے پاس اس کا علم کم ہوتا ہے. تو اس لیے یہ عالم جو یہ احترام اور احترام کی شے ہے، اس کا احترام ہم پر فرض ہے، لازم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم امیر اہل سنت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعد ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جنات اور فرشتوں کی قبر کہاں مقرر ہے اور ان کو موت کب آئے گی؟ اللہ، جنات کی قبریں ڈھونڈنے نکلے ہو بیٹے، آپ دیکھ لو. جنات کو بھی موت آتی ہے، ان کا بھی انتقال ہوتا ہے، لیکن جنات بھی نظر نہیں آتے، ان کی قبریں بھی ہم کو نظر نہیں آتی. اس میں عافیت ہے، ہماری بھلائی ہے. اگر جن نظر آنا شروع ہو جائے تو ارے یہاں نہیں ہوں گے جنات، ہو سکتا ہے یہاں بھی موجود ہو. اب اگر ہم آ گیا ہے کر کے کوئی آواز آئے تو میرے گھر سارے بھاگ جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے. اب نہیں، اس لیے نہیں بھاگیں گے کوئی سی آواز آنے کی توقع نہیں ہے. تو یہ کہ موت سب کے لیے، فرشتوں کے لیے بھی موت ہے. فرشتے بھی وفات پائیں گے اور جنات کو بھی موت آتی ہے. کل من علیہ فان، اس میں ہر شے جو ہے دنیا میں یہ فنا ہوگی. تو یہ فرشتوں کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک کل من علیہ فان آیت نازل ہوئی تھی تب تک فرشتوں کو اپنی موت کا وہ شاید احساس نہیں تھا. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تب فرشتوں نے کہا کہ اب ہم بھی گئے. تو یہاں تک کہ ملک الموت علیہ السلام بھی وفات پائیں گے. اور جب یہ کہ فرشتے بھی وفات پا جائیں گے، ملک الموت علیہ السلام بھی وفات پا جائیں گے، اور کوئی مطلب اس وقت دنیا میں ظاہری طور پر زندہ نہیں ہوا. اللہ پاک فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہوگا جو جواب دے گا؟ کوئی نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں دے گا. تو اللہ پاک خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، خدا واحد قہار کے لیے سلطنت ہے. حقیقی سلطان، حقیقی سلطنت اللہ پاک کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج تواڈے نال پنجابی ਵਿੱਚ سوال کرنا ہے. یا سیدی میرا سوال ہے کہ اج کل ویکھیا گیا مختلف مقامات تے مختلف طریقیاں دے ذریعے نجائز رسومات دے ذریعے سالگرہ منائی جاندی ہے. تے تسی اصلاح فرما دو سالگرہ کس طرح منانی چاہیے. اج میری بھی سالگرہ دا دن ہے، نصیحت بھی فرما دو. کتنے سال دے ہوئے تسی؟ 20 سال مکمل ہو گئے نے، 21واں سال شروع ہے. 20؟ جی 20 سال مکمل.
ساڈی مبارکباد قبول فرماؤ. لبیک. اب مجھے دراصل میں پنجابی تو میمن ہوں میں. جائز ہے سالگرہ مناونا، مگر اچھی جڑی سالگرہ مناؤندے نے تو نیاز غوث پاک دی تے شہدائے کربلا دی نیاز فاتحہ، کوئی ایک مدنی پھول، محفل نعت، قرآن خوانی، یہ اس طرح سالگرہ مناونا مناسب ہے. کیک کاٹنا اگرچہ جائز ہے، لیکن بعض اس میں صورتیں بے ادبی کی ہو جاتی ہیں. اس میں نام لکھیں گے، اب نام مثلاً بچے کا نام عبداللہ ہے یا محمد اقبال ہے یا جڑا بھی ہے، تو اس میں مقدس الفاظ، اس پہ معاذ اللہ جشن ولادت کے موقع پر بھی لوگ کیک بناتے ہیں، نالے پاک بناتے ہیں، اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا کرنا، پھر ہاتھ میں چھری اٹھانا، مزہ نہیں آتا. تو ادب، تو اگر ادب کے نال مطلب کریں، علماء صلحاء سادات کرام کو جمع کر کے بچے کی سالگرہ کریں، ان سے دعائیں لیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. باقی اب تالیاں بجائیں گے کیک کاٹتے ہوئے، غبارے پھوڑیں گے، تو موم بتیاں بجھائیں گے، تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا طریقہ. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر کام وہ ہو جس میں ثواب ملے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، صرف ثواب کا کام ہم کریں. ثواب ملنے کا طریقہ میں نے عرض کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پروفیسر رستم علی بروئی، HOD گورنمنٹ ڈگری کالج پوسٹ گریجویشن حیدرآباد، یونیورسٹی آف سندھ جامشورو سے سب سے پہلے مبارکباد. تمغہ امتیاز کے لیے آپ کا نام ایوان صدر پہنچ چکا ہے. مجھے خوش ہونا چاہیے یا جی بہت خوش ہو رہے ہیں. یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے تو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. سبحان اللہ. مجھے یہ تمغہ چاہیے. واہ. پیارے آقا مجھے کہتے ہیں کہ الیاس تو میرا غلام ہے. دنیا کے سارے تمغے جو ہیں نا، پیارے آقا کے قدموں کی دھول پر قربان. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا میرے مرشد، لوگ تو جو ہے تمغے حاصل کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، آپ کیوں خوش نہیں ہو رہے ہیں؟ مجھے کچھ عرصے پہلے کسی نے کہا تھا فلاں ملک میں آپ کو گولڈن کی مل سکتی ہے، آپ وہاں کے بادشاہ سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. سمجھو یعنی کہ میں نے سانس بعد میں لیا، میں نے پہلے منع کر دیا کہ مجھے گولڈن کی نہیں چاہیے. مجھے میرے اپنے قلبی جذبات، نہ مجھے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی عزت چاہیے، سمجھے، نہ کسی وزیر کی طرف سے. میں غلام مصطفیٰ ہوں. سبحان اللہ. مجھے ہے نا کہ قلبی طور پر، جیسے بالفرض اگر مجھے بلایا گیا کہ ہم آپ کو ایک تمغہ دوں گا، تمغہ دیا جا رہا، آپ آ جائیں، میں نے نہیں جانا. میں اپنا، اب وہ کوئی زبردستی ہو، کوئی صورت ہوئی، چلا گیا. قلبی طور پر مجھے بعض اوقات موقع ملا ہے یہ اپر لیول پر جانے کا، الحمدللہ اب تک تو نہیں گیا میں. میرا ذوق یہ نہیں ہے، میری دولت، میرا سرمایہ آپ لوگ ہیں. سبحان اللہ.
اور آپ لوگوں نے مسجدیں بھرنی ہے، اس لیے آپ کی ضرورت ہے مجھے. ماشاء اللہ. الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اس کا کرم ہے. بس آخرت کی شہرت و عزت سے محروم نہ کرے. باقی دنیاوی تمغے آدمی پھول پڑتا ہے، پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. یہ خطرات اس میں، اور بہت سارے خطرات ہوتے ہیں. تو میری کہنا ہے واقعی یعنی کہ مطلب اس چیز کا مطلب جذبہ نہیں ہے ماشاء اللہ. حاصل کرنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ہمارے ایک اسلام بھائی ہیں، نیو مسلم ہوئے ہیں، ماشاء اللہ. اور کل انہوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ نے جمعہ ادا فرمایا، ماشاء اللہ. اور آج انہوں نے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی نیت کی، اور مدنی مذاکرہ پورا مکمل انہوں نے بھی کیا. الحمدللہ. اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کو اپنا مریدوں میں شامل فرما لیں، ماشاء اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. میں الحمدللہ 12 ماہ میں سفر کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اور کیا نام ہے آپ کا عبدالسبحان، اور ان کا؟ ان کا نام ابھی محمد یعقوب. محمد. ٹھیک ہے، میں نے محمد یعقوب کو سلسلہ عالیہ قادری عرضیہ میں داخل کیا. محمد یعقوب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہم سبھی کو استقامت نصیب فرمائے. بہت بہت مبارک ہو. اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے، چاہے کیسی آزمائش ہے، بس اب وہ اسلام پر قائم رہنا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران ٹوپی نیچے گر جائے تو اس کو نماز کے دوران اٹھانا کیسا؟ نماز ایسے ہی پڑھ لی جائے یا اس کو نماز دوران جو ہے نا وہ ٹوپی پہن لی جائے؟ ٹوپی گر گئی اور اگر عمل قلیل کے ذریعے، یعنی ایسا عمل کہ جس کو دیکھ کر کو یہ نہیں کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا کسی کا دیکھنے والے کا ظن غالب اگر آ جائے کہ نماز میں نہیں ہے، تب بھی یہ عمل کثیر کہلائے گا اور نماز ٹوٹ جائے گی. اور عمل قلیل وہ کہ دیکھنے والے یہی کہ ہے نماز میں ہی، جیسے یوں سجدے میں تو یوں کر کے تھوڑا اشارے سے اس کو سر پہ جما لیا، پہن لی، اس طرح. تو یہ عمل قلیل کے سامنے والا یہی سمجھے گا کہ نماز میں ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے خواب میں آپ کے ساتھ عمرہ کیا الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور میرے لیے، والدین کے لیے اور سب مسلمان کے لیے مغفرتی دعا. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. آپ نے بھائی عمرہ تو کر لیا، کچھ اب شکرانے میں کیا کیا؟ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ کیا ہے، کیا کیا یہ بتاؤ نا. انشاءاللہ مدنی قافلے کی ترکیب کروں گا انشاءاللہ. کب؟ ہر مہینے ہر مہینے 3 دن کے. اچھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی، میرا نام محمد عرفان شریف عطاری مدنی، اور میں انگلینڈ کے ایک شہر روچ ڈیل میں جامع مسجد القبا میں امامت اور خطابت کی سعادت حاصل کرتا ہوں. کہاں پر؟ انگلینڈ کے شہر روچ ڈیل میں، اچھا. برطانیہ میں. جی جی ماشاء اللہ. یا سیدی، میرا سوال ہے کہ دیار گھر میں رہ کر مدنی کاموں کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ اللہ اللہ. اور الحمدللہ وہ جب میں یہاں آنے لگا تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے سلام بھی پیش کرنا ہے اور دعا کے لیے بھی کہنا ہے. السلام. اور میرے ایک مدنی منہ ہے 8 سال کا، محمد نعمان رضا عطاری، وہ جب میں آنے لگا تو اس نے کہا کہ امیر علیہ سنت سے میرے لیے ضرور تحفہ لے کے آنا. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. جی آیا نو، ویلکم. دیار غیر میں رہ کر بھی کام ہوتا ہے، اور بعض اوقات دیار یعنی ادھر نہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں آتے ہیں، وہاں جا کر بعض لوگ آ جاتے ہیں ماحول میں. دیار غیر میں زیادہ قدر بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے. اور وہاں بھی یو کے میں تو ماشاءاللہ اپنا کام ہے. کئی جامعات المدینہ، فیضان مدینہ، مختلف شہروں میں وہاں الحمدللہ اپنے قائم ہیں. مدارس المدینہ بھی، اور اپنے اجتماعات دعوت اسلامی کے ہو رہے ہیں، وہاں کام تو ہو رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. حکمت عملی سے چلنا ہوتا ہے. کبھی بھی یہ یاد رکھے، کسی بھی ملک میں جائے نا، تو جب تک شریعت کی چھوٹ چھاٹ موجود ہے
कभी भी किसी मुल्क के ताल्लुक से जबान नहीं खोलनी होती, वरना काम चौपट। चाहे अपने मुल्क में हो चाहे दूसरे मुल्क में, हम अपने मुल्क में भी हम कभी किसी कैंपेन में हिस्सा नहीं लेते हैं, वो दुनिया जानती है। ना कभी हड़ताल की कॉल दी है, ना हड़ताल की कॉल का हमने कोई वेलकम किया है, ना कभी धरना दिया है, ना धरने में गए हैं। अब ये इस तरह का कोई काम नहीं करते जिससे क्लेश पैदा हो। हम नॉर्मली चल रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दावत इस्लामी के पास नॉन टेररिस्ट की सर्टिफिकेट वगैरह हमारे यहाँ मौजूद है। ये सबको तकरीबन पता होगा कि यानी कि हम लोग पुरअमन हैं। हमारी गवर्नमेंट भी तस्लीम करती है कि दावत इस्लामी पुरअमन है, और इंशाअल्लाह पुरअमन रहकर ही हम मस्जिदें भरेंगे। हम जेल भरो तहरीक वाले नहीं हैं, मस्जिद भरो तहरीक वाले हैं। तो इसी तरह जो भी दावत इस्लामी में काम करना चाहिए, दीन का काम करना चाहिए, हिकमत अमली से, क्योंकि बिगाड़ने चलेंगे तो उसका बिगाड़ कुछ भी नहीं सकेंगे। अपना जो थोड़ा बहुत है वो बिगाड़ के बैठ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना सारा काम हो रहा है। तो दावत इस्लामी कांच का महल है, गिलास का महल है, और कांच के महल में पत्थरों से नहीं खेला जाता। हिकमत अमली जहाँ भी दुनिया में रहे, वो अपनी पोजीशन वो टकराने वाली ना हो, बल्कि बनाकर सबके साथ चलना, लेकिन शरीयत की हुदूद नहीं फलांगनी। हाँ, शरीयत की हद नहीं तोड़नी, उसके दायरे के अंदर रहकर बगैर किसी से बिगाड़े अपना काम किए जाने, है ना। अपना काम बढ़ेगा, खुद ही कौम आपको सलाम करेगी। आज दावत इस्लामी को कौम क्यों सलाम कर रही है? इसका काम देख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी जज्बात में ना आए, कभी जोश में ना आए कि भाई बड़ी ज़रूरत है तो सख्त ज़रूरत है, तो इसकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत है। ये दावत इस्लामी जाने, इसकी मरकज़ी मस्जिद शूरा जाने कि ये ज़रूरत कितनी है कितनी नहीं है, कब ज़रूरत पड़ती है कब नहीं पड़ती, ये ज़्यादा समझते हैं, तजर्बाकार लोग हैं। तो हर एक अपनी लॉजिक अगर इस्तेमाल करने बैठेगा तो कुछ भी काम नहीं होगा, टूट फूट का शिकार हो जाएंगे हम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डॉक्टर गुलाम हुसैन दिलबर अतारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बहावलपुर से। या सैयदी, आपकी बारगाह में दुआओं की भी दरख्वास्त है और एक सवाल है कि आमतौर पे हम सुनते हैं अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो ये एक सती सी बात हो जाती है कि हम बादियुल नज़र में दूसरे मुसलमान को अपना भाई ही समझें, लेकिन जब ताल्लुकात की बात आती है या रिश्तेदारी उस्तवार करने की बात आती है तो कहा जाता है कि अपने उर्फ़ में रिश्तेदारी करें। तो या सैयदी, ये उर्फ़ क्या होता है, इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। उर्फ़ नहीं, कुफ़। जी, कुफ़। अपने जोड़, अपने जोड़ में रिश्ता करने का तो शरीयत का हुक्म है। इसमें तो ज़रा मसले हैं, हिकमत हैं कि इस तरह मतलब यानी कि रिश्ता मजबूत भी जमता है, वरना यह कि बोलेंगे फलां ने मतलब यानी कि ले अपनी इतनी शरीफ ज़ादी ऊंचे ख़ानदान की बेटी जो है उसको दे दी, इसने ऊंचे ख़ानदान के बेटे को फलां जगह मतलब ये कर दिया। तो इसके मसाइल जो है तफसीली, ये पर्दे के बारे में सवाल जवाब इसमें लिखे हुए हैं कि किस तरह ये कुफ्र में कि कौन कहाँ रिश्ता करेगा, सब लिखा हुआ है। तो ये शरीयत के आकाम है, अपने घर की बात तो है नहीं। तो भाई होना अलग बात है। आप अच्छे भाई हो, अपनी दुकान दोगे, किसी को बिठा दोगे, भाई है ना, हाँ उतर जाओ, अपनी सीट पे बिठा दो, तिजोरी सौंप दो। तो बोला नहीं 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 नहीं, सगा भाई नहीं है मेरा, और सगा भाई आए तो नहीं, तो भी मैं उसका भरोसा नहीं करूँगा। तो हर जगह मतलब अभी है कि भाई होना तो ये हर तरह से वो तो नहीं होता ना, मतलब बहुत सारी क़ुयूदात होती हैं। हदीस पाक आपने सुनाई है, कुरान की आयत भी है, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो ये रिश्ता ईमानी रिश्ता है, ईमानी रिश्ता अलग है, जिस्मानी रिश्ता अलग है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे चलने के लिए दुआ कर दें। अल्लाह करीम आपको सेहत दे, आफियत दे। अब बेटे हिम्मत के साथ मुकाबला करना है हालात का, समझे कि ज़िंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर चलती है। इंशाल्लाह मेरी नियत है, अगर मैं चलने लग जाता हूँ तो इंशाल्लाह हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे में आने की नियत करता हूँ मैं, इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी आंखें सलामत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा, क्या आप इस बात का फैसला अगर कोई दे आपके इख्तियार में
कि आप टांगे सेहत सब अच्छी हो जाएगी, आंखें ले ली जाएंगी. यू आर रेडी? नो. नो. आंखें बड़ी नेमत आपके पास है. अल्लाह का चीज़ बड़ी नेमत. अल्लाह का शुक्र अदा करें. जिन बेचारों को आंखें नहीं है उनकी जिंदगी अंधेरे में डूबी हुई होती है. आप मेरे और मेरे वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ कर दें. अल्लाह मगफिरत और मुझे आपसे तोहफा चाहिए. इतना बड़ा तोहफा दे दिया ना कि एक मदनी सोच की किरण, क्या आप मतलब तो खुशहाल हैं और सुखी हैं, और इतनी बड़ी नेमत आपके पास है, आंखों की नेमत. अल्हम्दुलिल्लाह. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. सरसब्ज इस गुलजार